اگر غصہ مطلق حرام ہوتا تو کبھی تاجدار کائنات کو غصہ نہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آتا. اور بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہمیں ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مکھڑے پر غصہ تھا. بعض حدیثوں میں کہ آپ کا غصے سے چہرہ انور سرخ ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے. یعرف فی وجہہ الغضب، غصہ آپ کے چہرے سے نمایاں نظر آ رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ مطلق حرام چیز ہوتی تو اللہ کے محبوب کے مکھڑے کے بغیر نہ آتا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ حضور کی سنت کو. بھی آپ حضور کی سنت ادا کریں تو عبادت ہو گئی. تو پتہ چلا کوئی ایسا غصہ بھی ہے، کوئی ایسا غصہ بھی ہے کہ وہ حضور کی سنت بنتا ہے، اور جب حضور کی سنت بنتا ہے تو اللہ کی عبادت بنتا ہے. ایک غصہ ایسا بھی ہے جو عبادت ہے. تو اب غصے دو قسم کے ہو گئے نا. ایک ایسا غصہ ہے جو معاشرے میں بگاڑ لاتا ہے، فسادات لاتا ہے، انتہا پسندی لاتا ہے، معاشرے کو قتل و غارت کے حوالے کر دیتا ہے. ایک وہ غصہ ہے کہ وہ کرے تو اللہ کی عبادت بن جائے. پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے پتہ چلے عبادت والا کون سا ہے، فساد والا کون سا ہے؟ کون سا غصہ نہیں کرنا کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے؟ کون سا غصہ نہیں کرنا کہ آپ کا غصہ کرنا معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گا؟ وہ کون سا غصہ ہے؟ آگے جب یہ سوال ہم پیش کرتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے زندگی بھر 63 سالہ حیات طیبہ کا ایک بھی واقعہ نہیں ملتا. 63 سالہ حیات طیبہ میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ کی ذات پہ ظلم ہوا ہو اور آپ نے غصے کا اظہار کر کے بدلہ لیا. ایک واقعہ نہیں ملتا. چاہے طائف کے بازاروں میں آپ کو پتھر ہی کیوں نہیں مارے، اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیا. بندے جب تیری ذات حائل ہوتی ہے تو فساد آتا ہے. اپنی ذات پر ہونے والے بڑے سے بڑے ظلم کو حضور نے معاف کر دیا. مگر فرماتی ہیں خدا کی قسم وَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، جب بات اللہ کی حدود کی آتی، جب بات مظلوموں کی آتی، جب بات اللہ کے نظام کی آتی، حق کی آتی، عدل کی آتی، انصاف کی آتی، تو فرماتے ہیں خدا کی قسم مظلوم پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر، اللہ کی حدوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر، حد کیا ہے؟ اللہ کی حد کیا ہے؟ اللہ کی حد یہ ہے زمین پہ چوری نہ ہو. حد یہ ہے جو چور چاہے عورت ہو مرد ہو ہاتھ کاٹے گا. یہ نہ دیکھا جائے بڑا ہے چھوٹا ہے. حد کیا ہے؟ کوئی کسی کو قتل کرے اسے قتل کر دو. حد کیا ہے؟ بیٹی ہو اسلامی ریاست میں رہنے والی، چاہے وہ یہودی کی ہے، چاہے وہ ہندو کی ہے، چاہے وہ مسلم کی ہے، چاہے مشرک کی ہے، بیٹی بیٹی ہے. اس کی عزت پر کوئی دسترازی کرے، کرنے والا چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، اس کی قدر نہ ہو. شراب پینے والے، بیچنے والے اور شراب بنانے والے، اللہ کی حد ہے کوڑے مارو تاکہ مصطفیٰ کی امت کے نوجوان نشے اور شراب سے بچیں. یہ اللہ کی حد ہے. جب بات حدود اللہ کی آتی، جب بات اللہ کے دین کی آتی، جب بات ظلم کی آتی تو فرماتی ہیں خدا کی قسم اس وقت تک حضور چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک مظلوم کی مدد کر کے ظالم سے اس کا حق نہ. لوگوں تحریک منہاج القرآن کے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 50 سال
والا ان کا کردار گواہ ہے، اور تحریک منہاج القرآن کا کردار گواہ ہے۔ اس قوم نے ظلم کا کون سا ایسا ظلم ہے جو اس بندے پہ نہیں کیا؟ ان کی ذات کو ٹارگٹ کیا گیا، گالیاں تک دی گئی، شہرت کا بھوکا، پیسے کا بھوکا، ڈالروں کا بھوکا، کتنا کچھ کہا گیا۔ کوئی 50 سالہ اس دور کا ایک ثبوت نہیں دے سکتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی ذات پر حملہ کرنے والے سے کبھی لفظ بھی اس کو کہہ کے بدلا، کبھی جواب بھی دیا، جب بھی نام لیا اس کا، اس نے جو بھی کہا تھا صاحب کہہ کے بولا۔ لیکن جب بات مظلوموں کی آئی، جب بات مصطفیٰ کی بیٹی کی عزت کی آئی، جب بات حدود اللہ کی آئی، اسلامی ریاست میں غلہ غلطی پڑنے لگی، چور کا بھی آ گئے، قاتل کا بھی آ گئے، شراب نوش کا بھی آ گئے، جوئے کے اڈے کھولنے والے کا بھی آ گئے، بے حیائی کے اڈوں کو سرٹیفکیٹ دینے والے آ گئے، تو پھر طاہر القادری نہ اپنی پرواہ کرتا ہے نہ اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہے، پھر 70 دن دھرنے بھی دیتا ہوا نظر آتا ہے، پھر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری دنیا کے سامنے اسے ننگا بھی کرتا ہے کہ لوگوں تمہارے اصل دشمن یہ ہیں اور ان کا سسٹم۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاست سے معاشرے بدلتے ہیں، یہ خام خیالی ہے ان کی۔ یہ سسٹم اس اللہ کی حدوں کو کاٹنے کے لیے بنایا گیا، یہ سسٹم اللہ کے پہاڑی کو مجروح کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ سسٹم ظلم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور آقا ظلم کو دیکھ کر کبھی آرام سے نہیں بیٹھتے۔ آئیے تحریک منہاج القرآن آپ کو دعوت دیتی ہے، لوگوں تمہارے پاس بندہ ہی ایک بچا ہے، یہ بات یاد رکھیں، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔